ایران بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک مجھے نہیں معلوم، میں آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر، لیکن جو حکمت عملی کی جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے اس میں پاکستان اور ایران کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور پاکستان ظاہر ہے اگر کوئی ایران پر جنگ تھوپی جاتی ہے تو وہ تو پاکستان کے ہاتھ سے باہر ہے، رائٹ، لیکن کوئی بھی ایسی پالیسی جو کہ ایران کے خلاف ہو اس میں پاکستان کی کسی بھی حوالے سے حمایت پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ٹھیک، ایران اور پاکستان کے درمیان اختلافات بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایران نے ایک زمانے میں بہت قربت بھی اختیار کی بھارت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ایران کا ایک گہرا کردار ہے، ایک اہم کردار ہے، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو اس وقت ایران کے اوپر جو ایک پورا یہ ڈالا جا رہا ہے ملبہ، خاص طور پہ اس کے پیچھے جو اصل جو ملک ہے وہ تو ناجائز ریاست ہے اسرائیل کی، صہیونی ریاست ہے، اور یہ نیتن یاہو جو ہے اس کا تو گزشتہ 30 سال سے اس کی ایک ہی بنیادی اور ازلی خواہش ہے کہ کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ تو گزشتہ، مطلب یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو یو ایس اینالسٹ جا کے دیکھ لیں، آپ کو 1500 جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹس مل جائیں گی کہ نیتن یاہو کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایران پر حملہ۔ 2002-2003 میں جب میں بروکنگز میں تھا تو اس وقت سبان سینٹر، جس کو کہ حائم سبان یوز ٹو فنڈ، جس کے کہ میجر فائنینشیل اور انٹرسٹ تھے اسرائیل میں ایز اے جوش یو ایس بزنس پرسن، تو سبان سینٹر جو تھا وہ اسرائیلیوں کو بلاتا تھا، اینڈ اٹ پلیڈ اے میجر رول ان انفلوئنسنگ دا پالیسی ان واشنگٹن ڈی سی۔ یہ تو میں آئی ہیو ہیڈ اے رنگ سائڈ ویو آف اٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر باضابطہ سرونگ اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر، سم فارمر آئی ڈی ایف آفیسر، جو آئی ڈی ایف تو کیا آئی او ایف، اسرائیلی آکوپیشن فورسز آفیسر، اور یہ جو، اور اسی طرح کا کردار جو ہے وہ باقی میڈیا والے بھی استعمال مطلب ادا کر رہے تھے، جس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا، واشنگٹن پوسٹ نے بھی، ایل اے ٹائمز نے بھی، ویئر ڈڈ وی گو رانگ، آپ کو یاد ہوگا، اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ عراق جو ہے اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے اس سارے معاملے سے۔ سیریا، اب سیریا کو تو انہوں نے کر لیا، وہ احمد الشرا جو ہے، جولانی جو ہے، اس کو تو کر لیا، کیونکہ ایران کا جو تعلق تھا حزب اللہ کے ساتھ، اور حزب اللہ جو ہے صہیونی ریاست کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ جو مغربی جو پشتا تھا، کنارہ تھا اس پل کا، اس کو تو نکال دیا۔ اب پیچھے رہ گیا ایران، اور ایران کو اگر آپ ایک جو جس طرح یوگوسلاویا میں ہوا، اگر آپ وہ یوگوسلاویا والا معاملہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب آن دا ڈرائنگ بورڈ کہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اگر سے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ آخری کانٹا بھی نکال دیا، اب اس کے اندر پاکستان کا کوئی بھی ایسا رول جو کہ اس پالیسی کی حمایت میں ہوگا، وہ میں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہے یا وہ ہونا چاہیے۔ ہو بھی سکتا ہے، انفیکٹ ہمیں مثلا ابھی یہ جو آئی اے اے کی جو ریزولوشن ہوئی ہے، اس کے اندر روس نے بھی اور چین نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا، تو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس خطے میں اسرائیل کی حمایت میں ایک جنگ شروع کرنا ایران کے خلاف، وہ کسی طریقے سے ہمارے مفاد میں نہیں ہے، رائٹ، اور ایران کے مفاد میں تو ہے ہی نہیں۔
بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ان کی ٹاکس ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھمکانے کے لیے بھی یہ چونکہ ٹاکس میں ایک پوزیشننگ اسٹرینتھ کی ہوتی ہے تو شاید یہ بھی ایک سگنلنگ کی جا رہی ہے کہ جی اگر آپ نہیں مانیں گے ایران والے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ تو پاکستان کی تو ایک بہت پرابلمٹک صورتحال بن جائے گی. اعجاز نہیں یہ بالکل بنے گی، یہ تو پورے خطے کے لیے بن جائے گی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ یہ ذرا دیکھیں کرونالوجی دیکھیں جو اپنا ایک تو ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلے گا تو ہم جو آرٹیکل 10 ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کا، وہ آرٹیکل ہے بیسکلی وڈرال فرام دا ٹریٹی کے لیے، تو ہم اس میں سے اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ کوئی بھی ریاست جس نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر سائن کیا ہوا ہے وہ اس کو انووک کر سکتا ہے آن دا بیسس آف نیشنل سیکورٹی اور ٹریٹی سے نکل سکتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو محمد البرتی صاحب تھے جو کہ آئی اے کو ہیڈ کیا انہوں نے 2011 میں کتاب لکھی تھی دی ایج آف ڈسیپشن نیوکلیئر ڈپلومیسی اینڈ ٹریچرس ٹائمز، اور اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ایران از گوئنگ ٹو بی اے ٹرن کی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. اب اس کے اندر کیا چیز ہے، ایران نے بالکل اپنی صلاحیت کو بڑھایا ہے انریچمنٹ کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ایران وانٹس ٹو ہیو دس ٹیکنیکل نو ہاؤ اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز. ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ واقعی جوہری ہتھیار جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. ابھی جو 20 سال میں پہلی دفعہ یہ آئی اے ای کے گروسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایران جو ہے از ان وائلیشن آف the deal with the IA. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو چیز ہے کہ اس وقت یہ قرارداد آنا آئی اے ای کی جب یہ بات چیت ہو رہی ہے اور اتوار کو آنے والے اتوار کو مسقط میں جو ہے وہ اراغچی صاحب اور وٹکوف کی آپس میں ملاقات ہوگی. اب اس کے اندر یہ عین اس وقت یہ کیوں گئی؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو آئی ہے تو یہ پھر اس ایجنڈا کا حصہ بھی بن جائے گی. اچھا وٹکوف صاحب کی جو گفتگو ہے نیتن یاہو کے ساتھ اس معاملے پر اور جو ان کا بیان ہے کہ ایران کو ہم جوہری ہتھیار جو ہے ایٹمی وہ نہیں بنانے دیں گے، تو ایران نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ ہم یہ بنانا چاہتے. البتہ ایران نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اس پروگرام کو رول بیک نہیں کریں. اب یہاں پہ آ کے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جو ٹرمپ صاحب کا جو اس وقت پروپوزل آ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے اس کی تفصیلات تو نہیں کسی نے دیکھی، لیکن اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم، ہاں ہتھیار آپ نہیں بنا، آپ انرچ بھی نہیں کریں گے یورینیم کو جس میں ہتھیار بنتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے تو وہ وہی بات ہے نا کہ وہ جس طرح میری طرح کا ایک بندہ گیا تو وہ جمعے کی نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے بتایا پلس رات کے بارے میں، انہوں نے کہا جی بال تو زیادہ باریک ہوئے گا، تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گا، اور بھی انہوں نے گلا کی تھی تو وہ کھلو گیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسے صاف صاف نہ لگاڑا لیا گلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا پروپوزل دیں گے پھر تو آپ نے گفتگو کو اس ڈائلاگ کو ڈیزائن اس طریقے سے کرتی ہے